حضرت عمر اور غریب عورت کا واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم ترین صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا ایمان لانا اور پھر خلافت کا عظیم عہدہ سنبھالنا اسلامی تاریخ میں بے مثال ہے۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو ایمان، عدل اور تقوی کا نمونہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ ان کی خالص ایمانداری اور خوف خدا کی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے، جب آپ مسلمانوں کی حکومت کو نہایت عدل و انصاف سے چلا رہے تھے۔ آپ ہمیشہ خود کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور اپنی ذات کو کبھی حکمرانی کے نشے میں نہیں ڈوبا ہوا پایا۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ شہر کا دورہ کیا جائے اور عام لوگوں کی حالت دیکھی جائے تاکہ آپ کو خود معلوم ہو کہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑھ کر شہر کے گلی کوچوں میں نکل پڑے تاکہ بغیر پہچانے لوگوں کی حالت دیکھ سکیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی جو اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ صبر کرو، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور سوچا کہ دیکھیں اس گھر میں کیا معاملہ ہے۔ آپ نے دروازے کے قریب جا کر سنا تو وہ عورت اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی جو بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بہن کیا بات ہے؟ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، ہم بہت غریب ہیں اور کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بچوں کو بہلانے کے لیے خالی دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور اسی آس میں سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا اور آپ نے عورت سے کہا، تمہارے خلیفہ کو تمہاری یہ حالت کیوں معلوم نہیں؟ عورت نے غصے سے جواب دیا، ہمارا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ وہ تو اپنے محل میں عیش کر رہا ہوگا، اسے کیا خبر کہ اس کی رعایا بھوک سے مر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرمی سے کہا، بہن خلیفہ بھی تو انسان ہے، ممکن ہے کہ اسے تمہاری حالت کا علم نہ ہو، تم اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ عورت نے کہا، اگر وہ ہمارا حکمران ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ہماری خبر لے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ فوراً اس عورت اور اس کے بچوں کی مدد کریں گے۔ آپ نے عورت سے کہا، میں ابھی آتا ہوں، اور تیزی سے بیت المال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ایک تھیلا اٹھایا جس میں آٹا، تیل اور دیگر ضروری اشیاء موجود تھیں۔ آپ نے تھیلا اپنے کندھے پر اٹھایا اور واپس اس عورت کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ سے ملا اور کہا، اے امیر المومنین، یہ تھیلا مجھے دے دیجیے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود وہ تھیلا لے کر اس عورت کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب عورت نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے اسے کھانے کا سامان دیا اور کہا، یہ لو اپنے بچوں کے لیے کھانا بناؤ۔ عورت نے حضرت عمر کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص نے اس کی مدد کی وہ خود خلیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا جلایا اور عورت کو کھانا پکانے میں مدد کی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں نے شیکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور خوشی سے سو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ اگلے دن جب عورت کو معلوم ہوا کہ جس شخص نے اس کی مدد کی تھی وہ خود امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے تو وہ حیران رہ گئی۔
وہ فوراً مدینہ کی گلیوں میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی اور آپ کے پاس پہنچ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ یہ اس نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، بہن تم نے کچھ غلط نہیں کہا، یہ خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر رکھے اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل، عاجزی اور عوام کی خدمت کے جذبے کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آپ کی رعایا کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ خود جا کر اس کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک حکمران کو ہمیشہ اپنی رعایا کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی اقتدار اور دولت کی کوئی حقیقت نہیں، جب تک کہ انسان اپنے اختیار اور طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت وہ ہوتی ہے جس میں عوام کے لیے دل میں درد ہو اور حکمران خود کو لوگوں کا خادم سمجھے، نہ کہ آقا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک ایک مثال کے طور پر قائم رہے گا کہ ایک مسلمان حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔